السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. محترم و موقر علماء کرام، برہیٹ اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم اور موقر سامعین کرام، آپ کے درمیان لگاتار یہ دوسری بار شریک ہونے کا موقع مجھے مل رہا ہے. ہمارے عزیز دوست محسن جاوید صاحب کے حکم سے میں آپ کے درمیان دوسری مرتبہ حاضر ہوں. میں ان کا شکر گزار ہوں. اسی طریقے سے اس جامعہ کے خازن جناب اعجاز انصاری صاحب اور اسی طریقے سے اس مدرسے کے سیکریٹری جناب پروفیسر ہاشم اختر صاحب اور جامعہ کے صدر جناب مجیب الرحمان صاحب اور ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز ہمارے شیخ الحدیث جناب عبد الرحمن فیضی صاحب، اسی طریقے سے ہمارے محترم علی مرتضیٰ فیضی صاحب. میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ عظیم الشان اجلاس کرانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور حتی المقدور اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی. کہ رات آپ حضرات نے مختلف علماء کی زبان سے مختلف عنوان پر آپ نے تقریروں کو سنا. آج کی یہ دوسری رات ہے اور آخری رات ہے. آپ کے سامنے میں انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم مسلمانوں کے لیے واقعی قابل غور مسئلہ ہے اور ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں واقعی خوش نصیب ہیں آپ لوگ کی. بہت کم ایسی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے
کہ اتنے بڑے بڑے جو ذمہ دار آپ کے ہیں، چیئرمین صاحب یہاں کے، اسی طریقے سے بڑے بڑے عہدے اور پوسٹ پہ ہوتے ہوئے، یہ بات میں واقعی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، جس طریقے سے ان کے اندر دینداری کا جذبہ ہے اور مدرسے کو لے کر کے اور قوم و ملت کو لے کر کے جو طرف ان کے اندر ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ یہ بات میں نے بہت قریب سے دیکھی، اس کے بعد یہ بات میں بول رہا ہوں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ میں آپ کے سامنے لڑکیوں کے مرتد ہونے کے اسباب، اسی کے متعلق کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کچھ مہینے ہوئے، مہاراشٹر کے اندر بہت ساری مسلمان لڑکیوں نے عدالت میں ایک یاچکا دائر کیا تھا۔ باقاعدہ عدالت میں لکھت دیا ان لڑکیوں نے، مسلم تھی وہ، کہ ہم فلاں بنت فلاں، یعنی اپنا نام لکھا، اپنے باپ کا نام لکھا، اور مہاراشٹر کے جس ہو گیا، اور پھر سے وہ یہودی بن چکا ہے، اسی جرم کی وجہ سے ہم نے اس کو کھمبے کے ساتھ باندھا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جواب مل جوگا۔ ابو موسیٰ نے کہا اے معاذ چلو آرام کرو۔ حضرت معاذ کے الفاظ سنو، میں ایسے بے غیرت ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج آپ بھی اپنے مرتد ہونے والی بیٹیوں کے گھر پہ جاتے ہو، آج بھی ان کو اپنا بیٹی تسلیم کرتے ہو، آج بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہے۔ حضرت معاذ کے الفاظ سنو، اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اتر سکتا ہوں، اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک کہ اس آدمی کے بارے میں قتل کا فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک اس کی گردن مار نہ دی جائے گی، اس وقت تک میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اترنے والا ہوں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی رسول اللہ کا آرڈر ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اسلام سے پھر جایا کرے تو تم اس کی گردن اڑا دیا کرو۔ ابو موسیٰ اشعری کو اسی ٹائم پہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑا، اور اس آدمی کی جب گردن ماری گئی، اس کو قتل کیا گیا، تب اپنی سواری سے اترتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمانی غیرت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہیے۔ ہمیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، لوگوں کے معاملات کے بارے میں، دین کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، ہمیں سیکھنا ہے تو ہم صحابہ کرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے میں اس پہلو پہ چلتا ہوں کہ ہماری نوجوان لڑکیوں کے بگڑنے کے ریزن ہیں کیا، اسباب کیا ہیں بھائی، کیوں ہماری لڑکیاں اتنی بگڑ رہی ہیں۔ آئیے ایک طرف سے ترتیب وار میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ آپ کا جو مدرسہ ہے، میں نے بہت قریب سے اس کو گھوم کر کے دیکھا ہے کئی بار، واقعی تعجب ہوا۔ اس قدر ایسا جامعہ جو اتنی نسلوں کو سنوار رہا ہے، یہ لڑکیاں جو پڑھ کر کے نکلیں گی، کل ان کی ہونے والی کوکھ سے اگر انشاءاللہ اولاد ہوگی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے اسلام کی مدد فرمائے گا، اور یہ اسلام کا شمع دن بدن یہ روشن ہوتے چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلامی تعلیم سے دوری ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، اپنی لڑکی کو مدرسے میں پڑھانا گوارا نہیں کرتے ہیں، سائڈ سے ایک تو کلاس پڑھائے، اس کے بعد اسکول کا راستہ دکھا دیا، ایسے روٹ پہ لگا دیا گیا جو سیدھے ڈائریکٹ ان کو کالج اور یونیورسٹی تک لے کر کے جانے والے ہیں، انہیں نئی ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی بچی کو دین کی تعلیم دینے کی۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ لڑکیوں کو اتنا معلوم تو ہے کہ میرا نام عائشہ ہے، میرا نام ام حبیبہ ہے، حفصہ ہے، ان کو نام تو پتا ہے، نام تو ہے، وہ موریثی طور پہ مسلمان تو ہیں، لیکن اسلام ہے کیا چیز، حقیقت میں اس کا ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی ویلیو کیا ہے، اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ چیز وہ سیکھیں گی کب؟ جب آپ انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں۔ آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی ویلیو آپ جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس آیت کے ذریعے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جو اللہ کا انکار کر چکے، اور اسی کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى منه. ایسے کافر جو کفر کی حالت میں مر جائیں انہیں اسلام نصیب نہ ہو، اگر یہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس آئیں، پوری زمین کے برابر سونا خرچہ کرنا چاہیں، پوری زمین کے برابر وہ چاندی دینا چاہیں، ہیرے جواہرات دینا چاہیں، اللہ بیان فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلْ، ان کی جانب سے یہ تمام پوری زمین کے برابر وہ سونے کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ لن کا اللہ نے استعمال کیا، جو انگلش میں معنی دیتا ہے نیور. ہرگز نہیں، کسی قیمت پر نہیں، اس کو قبول کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. کب؟ اگر ان کا انتقال ہو جائے کفر کی حالت میں، تب. اب یہاں اس قرآن کی آیت سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے، اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تمہارے ایمان کی ویلو کیا ہے، تمہارا ایمان کتنا قیمتی ہے، اے میری نوجوان نسل کی عورتوں، لڑکیوں، غور سے سنو، آپ ان کو جواب دے دینا ہمارا ایمان پوری دنیا کے سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. آئیے ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو لائے گا اور اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا اے میرے بندے یہ بتا، اگر تیرے پاس پوری زمین کے برابر سونا ہو جائے اور ان تمام سونوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ کر کے اگر تجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہو تو کیا تو وہ تمام اللہ کے راستے میں سونے خرچہ کرے گا یا نہیں؟ کہے گا میرے رب اگر میرے پاس پوری زمین کے برابر بھی سونا آ جائے، پوری زمین کے برابر میرے پاس سونا ہو جائے اور اگر میں اس کو خرچہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہوں تو اے میرے رب میں ضرور خرچہ کرنا چاہوں گا، میں اپنے آپ کو اس جہنم سے ضرور بچانا چاہوں گا. جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. ابھی شیخ نور الدین ساحل کی زبانی آپ نے وہ منظر سنا ہے، میں اس چیز کی طرف تو نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہاں ایک حدیث آپ کے سامنے میں ضرور رکھنا چاہوں گا. اچھا یہ بتاؤ، کسی نے آج تک قبر میں مردے کو جو عذاب ہوتا ہے اس کی آواز کسی نے سنی ہے؟ کوئی بھی نہیں سنا ہے. کیوں کسی نے نہیں سنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر. اے لوگوں، اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا بند کر دو گے، تم اپنے مردوں کو آج کے بعد سے کبھی قبر کے اندر دفن نہیں کرو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دیتا، میں اللہ سے دعا کر دیتا کہ اللہ رب العالمین پھر تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے. اور سارے عذاب نہیں بلکہ آپ پر بھی گرامر معلوم کرے، بڑے بڑے علماء کی ٹیم موجود ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من عذاب القبر، قبر کے تمہیں بعض عذاب اللہ سنا دیتا، تھوڑے سے عذاب کو سنا دیتا. اور ایسے ہی لفظ من اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بھی اسی کا استعمال ایک جگہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے لوگوں، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچہ نہ کر دو مما تحبون، جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے. کچھ لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے راستے میں اپنی تمام محبوب چیز خرچہ کرنا ہے، ساری چیز نہیں کرنا ہے. من، لفظ من کا مطلب ہے محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے بعض چیز اگر خرچہ کر دو گے تو تم نیکی کو پا سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیو، جیسے قرآن میں من تبعیض کے لیے بعض چیز کو بتانے کے لیے، ایسے اس حدیث کے اندر بھی نبی نے اسی لفظ کا استعمال کیا. اچھا کیا سنا دے اللہ؟ قبر کے تھوڑے سے عذاب اگر سنا دے تو کیا نہیں کرو گے؟ لا تدافنوا، تم کبھی بھی اپنے مردے کو قبر میں دفناؤ گے ہی نہیں. یہ صرف سننے کی بات ہو رہی میرے بھائی، دیکھنا بہت دور کی بات ہے. اچھا یہ بتاؤ، کسی کو سزا مل رہی ہو
ایک ہوتا ہے ہم اس کی آواز میں سونے خرچہ کرے گا یا نہیں، کہے گا میرے رب اگر میرے پاس پوری زمین کے برابر بھی سونا آ جائے، پوری زمین کے برابر میرے پاس سونا ہو جائے، اور اگر میں اس کو خرچہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہوں تو اے میرے رب میں ضرور خرچہ کرنا چاہوں گا، میں اپنے آپ کو اس جہنم سے ضرور بچانا چاہوں گا۔ جہنم کیا چیز ہے، اللہ اکبر۔ ابھی شیخ نور الدین ساحل کی زبانی آپ نے وہ منظر سنا ہے، میں اس چیز کی طرف تو نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہاں ایک حدیث آپ کے سامنے میں ضرور رکھنا چاہوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، کسی نے آج تک قبر میں مردے کو جو عذاب ہوتا ہے اس کی آواز کسی نے سنی ہے؟ کوئی بھی نہیں سنا ہے۔ کیوں کسی نے نہیں سنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ اے لوگوں اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا بند کر دو گے، تم اپنے مردوں کو آج کے بعد سے کبھی قبر کے اندر دفن نہیں کرو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دیتا، میں اللہ سے دعا کر دیتا کہ اللہ رب العالمین بھی تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے۔ اور سارے عذاب نہیں بلکہ یہاں پر بھی گرامر معلوم کرے، بڑے بڑے علماء کی ٹیم موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من عذاب القبر، قبر کے تمہیں بعض عذاب اللہ سنا دیتا، تھوڑے سے عذاب کو سنا دیتا۔ اور ایسے ہی لفظ من اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بھی اسی کا استعمال ایک جگہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچہ نہ کر دو مما تحبون، جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ Dhoti Kurta sets at up to 35% off on first order. Download now. سیکھو بس 1 روپے ٹرائل کا لیتی ہے اور آپ کو پارٹ ٹائم انکم کمانے کے بہت سارے طریقے سکھاتے۔ خرچہ نہ کر دو مما تحبون، جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ کچھ لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے راستے میں اپنی تمام محبوب چیز خرچہ کرنا ہے، ساری چیز نہیں کرنا ہے۔ من لفظ من کا مطلب ہے محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے بعض چیز اگر خرچہ کر دو گے تو تم نیکی کو پا سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، جیسے قرآن میں من تبعیض کے لیے بعض چیز کو بتانے کے لیے، ایسے اس حدیث کے اندر بھی نبی نے اسی لفظ کا استعمال کیا۔ اچھا کیا سنا دے اللہ؟ قبر کے تھوڑے سے عذاب اگر سنا دے تو کیا نہیں کرو گے؟ لا تدافنوا، تم کبھی بھی اپنے مردے کو قبر میں دفناؤ گے ہی نہیں۔ یہ صرف سننے کی بات ہو رہی میرے بھائی، دیکھنا بہت دور کی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کسی کو سزا مل رہی ہو، ایک ہوتا ہے ہم اس کی آواز کو سنیں وہ چیخ رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہم اس کو سزا ہوتے ہوئے سامنے سے دیکھیں۔ آپ سے میں جواب چاہوں گا، زیادہ بھیانک آپ کو کون سی چیز نظر آئے گی؟ سنی ہوئی آواز یا وہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ بتاؤ، یا پیچھے کسی کو، دیوار کے پیچھے کسی کو مارا جا رہا ہو، وہ چیخ رہا ہو، ہمارے سامنے صرف آواز آئے، اور ایک بندے کو ہمارے سامنے ہی وہ سزا دی جا رہی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کون سی زیادہ خطرناک ہے بولو؟ سنی ہوئی یا دیکھی ہوئی؟ دیکھی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔ قبر کے عذاب کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں تو تصور ہی مت کرنا۔ اگر سن لو لا تدافنوا، تم کبھی بھی اپنے مردے کو دفن نہیں کرو گے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اسلام سے مرتد ہو کر کفر کی حالت میں مرتے ہیں انہیں قبر کے عذاب کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، لہٰذا ضرورت اپنے ایمان کو پہچاننے کی ہے، اس کی ویلو کو جاننے کی ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز میں رکھ رہا ہوں کافی امپورٹنٹ ہے، وہ مخلوط تعلیم، مکس ایجوکیشن سسٹم ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہماری لڑکیاں ہیں، وہ لڑکوں کے ساتھ ایک کلاس روم میں بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟
ایک کلاس روم تو چھوڑیں صاحب، ایک ہی بینچ پر، ایک ہی ٹیبل پر ہماری مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہی ہے۔ یقین نہ ہو تو جا کر بڑے بڑے شہروں کا معائنہ کر لیں، یا کچھ لوگ اگر پڑھے ہو وہاں سے تو آپ ان سے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ کون سی شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کہیں گے کیوں ہماری لڑکیاں ترقی نہ کریں؟ بھائی ہم کب ترقی کے مخالف ہیں؟ آپ انتظام کیوں نہیں کرتے؟ آپ انتظام کریں، گھر کالج کھولیں، شوق سے پڑھائیں، لڑکیوں کو ضرورت ہے۔ جب ہم کسی ڈپارٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہماری مسلمان لڑکی بھی کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اپنے گھر میں کوئی کیس ملتا ہے ہر معاملے میں ضرورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اصول کے تحت ہونا چاہیے۔ اچھا ایک نقصان میں آپ کو بتاؤں، یہ مکس ایجوکیشن سسٹم جو ہوتا ہے، یہ مخلوط تعلیمی نظام کا نقصان کیا ہوتا ہے بتاؤں آپ کو؟ جب ہماری کوئی مسلم لڑکی برابر ریگولر غیر مسلموں کے کلچر میں، ان کے سماج میں، ان کی سوسائٹی میں رہتی ہے، صبح دوپہر شام اسی میں ہوتا ان کا، تو انسان جس ماحول میں رہتا ہے دھیرے دھیرے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے عید پر، ان کے بقرعید پہ ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، وہ ان کے یہاں کھانے آتے ہیں، وہ ان کے عید کی سویاں کھاتی ہے تو وہ ان کی دیوالی کا پرساد کھایا کرتے ہیں، اس کی مٹھائی کھایا کرتے ہیں۔ یہ ان کو عید مبارک بولتے ہیں تو وہ ان کو ہیپی دیوالی بولا کرتی ہیں، ہے نا؟ یہ سب چل رہا ہے۔ ان کے جتنے بھی شرکیہ تیوہار ہیں تمام پہ بدھائی دینا، یہ ہم مسلمان لڑکیوں، ہمارے مسلمان لڑکیوں کی یہ پہچان بن چکی ہے، کیونکہ رہتے رہتے انسان اسی کلچر کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب انسان بہت دنوں تک اس میں گھل مل جاتا ہے نا، تو یہ بات مجھے آپ کہنے دیجئے کہ وہ اسلام کو اور غیر اسلام کو ایک ہی کھانے میں لا کر کے ڈال دیا کرتی ہے۔ وہ اسی نظر سے اسلام کو بھی دیکھتی ہے، اسی نظر سے وہ غیر اسلام کو، دوسرے دھرم کو بھی دیکھنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ اور اس کا نقصان ایک چیز میں آپ کو ایک واقعہ دے کر آپ کے سامنے رکھ کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ واقعہ گجرات کا ہے۔ وہاں پہ ایک جگہ واپی ہے، وہاں پہ ایک لڑکی تھی، وہ کسی اسکول کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک لڑکا ایک بار اس کے گھر پہ آیا، اسی کا ہم عمر لڑکا ہے، اور اس کی ماں کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ آنٹی آپ کی بچی کہاں ہے، آپ کی لڑکی سے ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ تو ماں مکمل نمازی ہے، میں جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، میں اس کی ماں کو جانتا ہوں، میں گواہ ہوں اس معاملے میں، بڑے نیک ہیں۔ باپ کی آپ شرعی اس کا حلیہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کتنا بڑا متقی ہوگا، اور واقعی ہے، وہ نمازی ہے، پابند ہے، روزے کا پابند ہے وہ بندہ، ماں بھی ویسے ہی ہے۔ لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ وہ لڑکا آ کر کے جب سوال کر رہا ہے کہ آپ کی بیٹی سے ہمیں ملاقات کرنا ہے، میں آپ کی بچی کے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس کا کلاس میٹ ہوں۔ وہاں پہ اس ماں کو اعتراض ہونا چاہیے تھا، تم ہمارے بچے کے اسکول اور کالج میں پڑھا کرتے ہو، شاید تمہارے کچھ معاملات ہوتے ہوں گے، کوئی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو اسکول میں تم پورا کر سکتے ہو۔ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم ایک مسلمان گھرانے میں اس کی ماں کے سامنے آ کر کے اس کی بیٹی سے پوچھ رہے ہو کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ نمسکار بہار۔ اب بہار والوں کے لیے دلی والی تیاری دور نہیں رہی، کیونکہ درشٹی IAS اب آ چکا ہے آپ کے پٹنہ میں۔ کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے، تمہاری مجال کیسے؟ بما اغویتنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے رب پہ یہ ابلیس اتنی بڑی تہمت لگا کے آیا ہے، رب کو کتنا ناراض کیا ہوگا اس مردود نے۔ کہتا میں کیسا ہے، پھر آپ ہمیں ایمانداری کے ساتھ بتانا، آپ کی بیٹی کا اس سے بات کرنا کیسا ہے، آپ کی بیٹی کا اس کے بغل میں بیٹھنا کیسا ہے۔ قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آتی ہے، ابلیس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ہاں مجھے کہنے دیجیے آپ، فرق صرف اتنی بات کا ہے کہ ابلیس نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ آئیے سورۃ الحجر اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں، 5 آیتیں۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال فإن
منظرین. اللہ بیان فرماتا ہے جیسے ابلیس نے رب سے مہلت مانگی، اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے مہلت دے دیا الی یوم الوقت المعلوم. اے ابلیس جا میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیتا ہوں، تیری مرضی جو کام تو کرنا چاہے کر لینا، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا ہے. اب آگے کے الفاظ دیکھیں. قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ جو آج میں سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہوں، آج جو میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے جہنمی بن چکا ہوں. بما اغویتنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. اللہ کی قسم ہمارے رب پہ یہ ابلیس اتنی بڑی تہمت لگا کے آیا ہے، رب کو کتنا ناراض کیا ہوگا اس مردود نے. کہتا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. مردود گمراہ خود ہو رہا ہے، الزام ہمارے رب پہ ڈال رہا ہے. اور ہم بیچارے مسلمان، ہم اس ابلیس کی باتوں میں آتے ہیں، ہم اس کے اس چیلے چپاٹوں کی باتوں میں آتے ہیں جو ہمارے رب کو گالیاں دے کر کیا جا رہا ہے. یہ گالی نہیں دور کیا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. کیا ہمارا ایمان گوارا کرتا ہے؟ سوچ کے ذرا بتانا کہ ہم اس ابلیس کی بات کو اگر ہم مانتے ہیں تو کیا ہمارا دل گوارا کرتا ہے اس چیز کے لیے؟ اس نے کہا کیا تھا وہ چیز دیکھ لیتے ہیں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے رب جب میں زمین کے اندر جاؤں گا میں تیری بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا، میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا. ابلیس نے گناہوں کو بنایا ہے، سنوار دیا. ہماری لڑکی کا اس لڑکے کے بغل میں بیٹھنا حرام ہے، لیکن ابلیس نے اس کو ہماری نظر میں اتنا بہترین بنا دیا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے. اور لوگ یہ کہہ کے اس بات کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں کہ یہ تو مولوی لوگوں کی اپنی باتیں ہیں. میں نے کتنی ماؤں کو اپنے کان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یا کتنے لوگوں کی رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ جب ان کی بچی کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں دھرنے کے ساتھ جایا کرتی تھی، وہ بغیر کسی پابندی کے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی گھوما پھرا کرتی تھی. لوگ سمجھاتے تھے، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان کی بچی جب فرار ہوتی ہے تو آج ان کو کہنے پہ یہ حالات مجبور کرتے ہیں کہ اس میں غلطی میری ہے، کاش میں نے عالموں کی بات کو سن لیا ہوگا. اس سے پہلے کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے. تو مخلوط تعلیم ایک اہم ریزر ہوا. ابھی 3 چیز بیان کر پایا ہوں اور میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے نہیں. چوتھی چیز پہ آتا ہوں. یہ نوجوان حضرات آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے جی، حالانکہ تعلق رکھتا ہے آپ کی بہن بیٹیوں سے لیکن ہے آپ کے لیے. بہت سارے بیچارے ہمارے مسلمان جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کی دوستی کسی غیر مسلم سے اچھی خاصی ہوتی ہے، بھائی رہے، ہمیں اس میں اعتراض نہیں، لیکن آپ کی دوستی اتنی گہری ہو جائے کہ وہ لڑکا آپ کے گھر میں انٹری کر سکتا ہو،